آپ کو یاد ہوگا آج صبح والے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری کائنات پہ یعنی زمین پہ حکومت تھی۔ پہلے نمبر پہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ تھے حضرت ذوالقرنین، تیسرے نمبر پہ تھا نمرود اور چوتھے نمبر پہ تھا بخت نصر۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بخت نصر کے بارے میں۔ اس نے فلسطین پہ حملہ کیا اور اس نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا، تمام تاریخی ورثہ اس نے برباد کر دیا، بیت المقدس میں اس نے گند بھروا دیا۔ 80,000 فلسطینی اس نے قیدی بنائے۔ ان قیدیوں میں 2 پیغمبر بھی تھے، ایک حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے حضرت عزیر علیہ السلام۔ بہرحال ان کو عراق لایا گیا اور ان کو جیل خانوں میں ڈال دیا گیا۔ صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام وہ بہت ہی قریبی مشیر بن گئے بخت نصر کے۔ یہ مشیر کیسے بنے یہ آپ کو بتانا ہے۔ بخت نصر کو خواب آیا بڑا خوفناک، اور وہ رات کو اٹھ بیٹھا اور اس نے جو ہے نا درباری سارے بلا لیے کہ مجھے خواب آیا ہے بڑا خوفناک، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ اب ان نجومیوں نے، درباریوں نے، جادوگروں نے کہا کہ کیا خواب آیا ہے؟ تو بخت نصر نے کہا مجھے خواب ہی بھول گئے، لیکن تم لوگ تعبیر بتاؤ ورنہ 3 دن کے اندر سر تن سے جدا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، تھر تھر کانپنے لگے۔ اس نے دربار منسوخ کر دیا کہ 3 دن کے اندر تعبیر بتاؤ۔ اب دوسری طرف جیل میں حضرت دانیال علیہ السلام کی وہی روٹین تھی، اللہ اللہ کرنا۔ تھانے دار کو حضرت دانیال بہت پسند تھے، یعنی وہ جو داروغہ تھا، جیلر تھا، کہ وہ ہر وقت عبادت کرتے۔ ایک وہ خوبصورت بہت تھے، ان کے چہرے پہ نور تھا، حالانکہ عام سے کپڑے تھے لیکن ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ خواب کی شہرت ہر طرف پھیل گئی 1-2 دن میں، تو دانیال علیہ السلام نے داروغہ کو کہا کہ آج کل وہ جو خواب ہے نا اس کی تعبیر مجھے پتہ ہے۔ داروغہ بہت عزت کرتا تھا ان کی۔ ان کو کہا بزرگو یہ وہ سر تن سے جدا کر دے گا، آپ یہ بات نہ کریں۔ آپ نے داروغہ کو کہا کہ مجھے بخت نصر کے سامنے بے شک لے جاؤ، مجھے خواب بھی پتہ ہے کہ کون سا آیا ہے اور تعبیر بھی پتہ ہے۔ داروغہ چلا گیا بخت نصر کے پاس کہ آپ جو فلسطین سے قیدی لائے ہیں ان میں ایک بڑا زبردست آدمی ہے، بڑا صاف ستھرا، بڑا نیک، تو اس کو پتہ ہے خواب کا بھی اور تعبیر کا بھی۔ ان جادوگروں کی بھی جان میں جان آئی۔ تیسرا دن تھا۔ بخت نصر نے کہا کہ قیدی کو اچھی طرح تیار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ بہرحال داروغہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اچھی طرح تیار کیا، کپڑے شپڑے دیے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ حضرت دانیال بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ان کو لایا گیا دربار میں اور انہوں نے روٹین میں سلام کیا۔ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے۔ تو بخت نصر نے کہا کہ مجھے سلام کرنے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایک خدا ہے، اگر میں اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کروں نا تو وہ میرا سارا علم لے جائے گا، اور جب میرا علم لے جائے گا تو آپ نے جو خواب دیکھا ہے، جو اس کی تعبیر ہے وہ بھی چلی جائے گی، تو پھر اب آپ کی مرضی ہے، میں سجدہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال وہ فوراً دوڑتا ہوا تخت سے اٹھا، دانیال علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا کہ آپ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا عالم اور فاضل ہیں، آپ بالکل سجدہ نہ کریں۔ بہرحال اس طرح سجدے سے جان چھوٹی۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام نے، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، بخت نصر کو کہا کہ تمہارا پہلے خواب بتاتا ہوں۔ تم نے خواب میں دیکھا کہ ایک بت ہے، وہ زمین سے شروع ہوتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے۔ اس کا ایک کندھا مشرق میں ہے اور ایک کندھا مغرب میں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو سر ہے اس کا چہرہ وہ سونے کا ہے، جو اس کا سینہ ہے وہ چاندی کا ہے، جو اس کا پیٹ ہے وہ پیتل کا ہے،
जो उसकी रानें हैं थाइज वो तांबे की हैं, जो उसकी पंडलियां हैं वो लोहे और शीशे की हैं, और जो उसके पाँव हैं वो मिट्टी के हैं। फिर तुम देखते हो कि आसमान से एक पत्थर गिरता है उस बुत के सर पर, और वो जो बुत है वो किरची किरची होकर हर तरफ फैल जाता है। और फिर तुम देखते हो कि वो जो पत्थर आसमान से आकर उसके सर पे लगता है वो बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाता है। बख्त नसर को झटका लगा, वो अपने दरबार से या अपने तख्त से उठा और आकर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के हाथ चूम लिए और कहा कि वो ख्वाब जो मुझे खुद भूल गया था वो यही ख्वाब था जो आपने बताया, अब आप इसकी ताबीर बताएं। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो जो सर सोने का था वो आपका दौर है जो इराक़ में है, तहज़ीब उरूजों पे है, तमद्दुन उरूज पे है, फिर उसके बाद कमी आएगी, चांदी सस्ती है, यानी फिर दौर कमज़ोर होगा, फिर नीचे आ जाएं पीतल। ये दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं, दुनिया के मुख्तलिफ़ लोग हैं, मिट्टी तक। यानी एक दौर ऐसा आएगा कि यहाँ पे हर तरफ लड़ाई होगी, बाबुल में हर तरफ झीना झिपटी होगी। और इस दौरान, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 651 यानी ये जो इसका बख्त नसर का जो दौर है, सॉरी 651 नहीं था, वो काफ़ी जो है ना वो पहले था। बहरहाल ये जो धाते हैं ये मुख्तलिफ़ जो है वो अक़वाम में मुख्तलिफ़ लोग हैं जो आपको दिखाई गई। और जो पत्थर आके गिरा वो आखिरी नबी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने आकर न सिर्फ बुतों को किरची किरची कर दिया, बल्कि तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए, न कोई अमीर रहा, न कोई गरीब रहा, न कोई आका रहा, न कोई ग़ुलाम रहा। वो एक लड़ी में परो देंगे और देखते ही देखते जिस तरह वो पत्थर पूरी दुनिया में फैल गया, उसी तरह उनका लाया हुआ दीन और उनकी लाई हुई तालीमात वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगी और वो आखिरी नबी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 23 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। अपने मरहूमीन के लिए जो है वो लाजमी आप लोगों ने दुआ करनी है। इस बिना पर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम वो बख्त नसर के जो है वो मुशीर बन गए। बख्त नसर का जो है वो इख्तिताम किस तरह हुआ वो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में बताया है। जिन्होंने ये सारी कहानी सुननी है तो सुबह वाला वीलॉग जो है वो मुलाहिजा कर लें। 28 नवंबर 2025 ये दिन है जो है ना आर्मी चीफ के घर जाने के। इसके अलावा जो आइनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान, वो भी नवंबर में चले जाएंगे और पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस से निकल सकता है। लेकिन इनके जाने के चांस जो है वो कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जादू होंगे, मुख्तलिफ करतब होंगे इन दिनों में। क्योंकि जियो ने अब महंगाई पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी है कि मुल्क में महंगाई हो गई है, मुल्क में बेरोज़गारी हो गई है, 50% ख़त्े गुर्बत से लोग नीचे चले गए हैं। तो ये सारा कुछ आप समझ लें कि मैनू एक्सटेंशन विखा मेरा मूड बने, ये यहाँ से ये सिलसिला जो है वो शुरू होता है। इससे पहले कि हम बाकायदा अपनी ख़बरों का और अपने वीलॉग का आगाज़ करें, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको वीलॉग नहीं बल्कि एक पैकेज मिलेगा जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और कोई ना कोई एक बात आपको नई भी इंशाल्लाह पता चलेगी। आप सब्सक्राइबर हैं तो ये आपकी नवाजिश है, ये आपकी जो है ना ज़रा नवाजी है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, पैगाम फैलाएं, नौजवानों तक पहुंचाएं। नौजवानों को बाअदब होना चाहिए, उनकी आंखों में शर्म का पानी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। वही जो है ना नौजवान इंशाल्लाह इनकलाब लाएंगे, क़यादत करेंगे। और दूसरा जो आखिरी गुजारिश करता हूँ,
ابھی تک ایوریج ویو ڈوریشن بہتر نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ یا تو ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، سکپ کر دیتے ہیں، یا تیزی میں سنتے ہیں. جو تیزی تو اس سے ایوریج ویو ڈوریشن کم ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں، لیکن ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. اور آخری جو ہم کر سکتے ہیں، آلسیاں نہ پنڈ وہ پھدواں لٹ گدائی، 78 سال تو ساکو جڑے پھدو ہیں وہ لٹینے پین، ان سب پھدواں تے تھو 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 یہ تھو تھو کر کے آپ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیں. پہلی انتہائی خوفناک خبر ہے، اور وہ جو خوارج ہیں، جہنمی کتے ہیں ڈی آئی خان میں، انہوں نے بھتہ نہ ملنے پر 6 افراد کو جو ہے وہ زندہ جلا دیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر سیاست سے باز آیا جائے، سیاست میں لچ نہ تلا جائے، ٹانگ نہ اڑائی جائے اپنا، اب یہ 6 لوگ ظاہر 6 خاندان ہوں گے، ان کو زندہ جلا دیا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے ایک نوسر باز کا بیان، ٹھگ کا. اور وہ ٹھگ آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. انہوں نے کہا کہ میں نے مودی سے کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہوگی، پہلی بات. دوسرا میں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ رشیا سے تیل نہیں خریدے گا. انڈیا نے اس پہ رضامندی ظاہر کی ہے، حالانکہ انڈیا کا دفتر خارجہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ جھوٹا قرار دے چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں دی. دوسرا جو پھر شیطانی کام کرنے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یہ ہے کہ 1 نومبر سے 155% جو ہے وہ ٹیکس لگ رہا ہے چائنا پہ. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 لاکھ لوگوں نے اس خبیث کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کیا، کیونکہ یہ ٹوٹلی خبیث ہے، کان ٹوٹا ہے اور نوٹنکی ہے. امریکی صدر اس طرح نہیں ہوتے، امریکی صدر بڑے گریسفل ہوتے ہیں. بہرحال اس نے 155% جو ہے وہ 1 نومبر سے ٹیکس کا اعلان کیا ہے. آپ چین کا انتظار کریں، کیونکہ چین پاکستان تو ہے نہیں یا عرب ملک تو ہے نہیں، وہ بھی جواب دے گا. اگلی خبر یہ ہے کہ KPK نے جو 3 گاڑیاں تھیں 15 سال پرانی وہ واپس کر دیں. اب وہ گاڑیاں جو ہے وہ بلوچستان کو دے دی گئی ہیں. یہ ہے ہماری پریورٹیز. میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جتنے ہماری فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، جتنے پولیس والے شہید ہوتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتے. ان کے پاس اپنی گاڑیاں دیکھیں، یعنی آصف زرداری کی بلٹ پروف دیکھیں، مکھیہ منتری کی دیکھیں، شبو پالشی کی دیکھیں. یعنی ان کی گاڑیاں، اور پولیس کو کیا دے رہے ہیں؟ 15 سال پرانی چھید ہوئی جو ہے نا وہ گاڑیاں. اور پھر سہیل آفریدی نے کہا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی گاڑیوں پہ، میں خود پولیس کو گاڑیاں لے کر دوں گا. ان کی اپنی گاڑیاں دیکھیں اسلام آباد جا کے، اور پولیس والوں کو اور فوجیوں کو یہ کس طرح بھیڑیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بہرحال یہ آپ بلوچستان، آپ اندازہ کریں بلوچستان KPK سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کوئی ایریا محفوظ نہیں ہے. وہ چابی والا کھلونا ہے سرفراز بگٹی خود ہارا ہوا ہے، اس کو دے دی ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ عالمی عدالت نے کہا ہے کہ غزہ میں جو اسرائیل ہے وہ بھوک کو ہتھیار بنا رہا ہے. بھوک کو، اب یہ عالمی عدالت کہہ رہی ہے، کوئی مسلمان ملک نہیں کہہ رہا. جیرڈ کرشنر نے کل کہا، جو ٹرمپ کا داماد ہے، کہ غزہ کو دیکھ کر مجھے پہلے تو یہ لگا کہ یہاں پہ ایٹم بم گرایا گیا ہے. یہ جیرڈ کرشنر کہہ رہا ہے جو خود یہودی ہے لبنان کا، اور جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے مجھے لگا ایٹم بم گرایا ہے کسی نے غزہ پہ. اور عالمی عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل بھوک کو ہتھیار بنا رہا ہے. میں نے صبح بتایا تھا کہ 4000 بچے صرف بھوک سے، ذرا تصور کریں بھوک سے کس طرح مرے ہوں گے وہ بچے. اور یہ سارا ان مسلمان حکمرانوں کے جو ہے نا وہ سر پہ ہے. آپ حجاج بن یوسف کی جتنی برائیاں کریں، محمد بن قاسم کی جتنی برائیاں کریں، یہ بات سچ ہے کہ راجہ دائر نے قافلہ لوٹا تھا. یہ بات سچ ہے کہ وہ سیلون سے آ رہے تھے. یہ بات سچ ہے کہ عورتوں کو بندی بنایا گیا تھا. یہ بات سچ ہے کہ حجاج بن یوسف کو خط لکھا گیا تھا، اور 3 دفعہ لشکر بھیجا حجاج بن یوسف نے. حالانکہ آپ حجاج بن یوسف سے واقف ہیں، لیکن یہاں پہ ہر کوئی چل کر رہا ہے. یہاں پہ کوئی ایکسٹینشن لے رہا ہے، کوئی فارم 47 لے رہا ہے، کوئی کیا لے رہا ہے، کوئی جہاز دے رہا ہے اس کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جو اسرائیل ہے وہ ترک فوج کے خلاف ہے. کہا گیا تھا کہ بڑی تعداد میں جو ترک فوج ہے اس کو ڈپلوائے کیا جائے گا غزہ میں، لیکن
ترک کبھی کبھی غیرت بھی کر جاتے ہیں، اس لیے اسرائیل نے جو ہے وہ اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی اور ٹرمپ کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو دوسرے کے رحم و کرم پر ہو، یہ امریکہ کو جواب دیا ہے۔ اور انہوں نے ویسٹ بینک کو جو مغربی کنارہ ہے اس کو اسرائیل میں ضم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اب کون سی ریاست؟ انہوں نے 2 ریاستی حل مسترد کر دیا ہے، انہوں نے وہ معاہدہ مسترد کر دیا ہے، ہر چیز مسترد کر دی ہے۔ کوئی پوچھنے میں اسے پتہ ہے کہ امریکی اندر سے جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے، اسلامی سربراہوں کو وہ جانتا ہے۔ بہرحال جی اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، اگر ہمارے ساتھ یا ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے گا تو ہم بھی تعاون کریں گے، اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا تو ہم بھی جو ہے وہ تعاون نہیں کریں گے۔ اور یہ بالکل بہترین پالیسی ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترے، یہ بندے نہیں کھاتے۔ سہیل آفریدی کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، وہ 5 کروڑ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ سرکاری ملازم نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد حنیف صاحب، یہ جو ہے نا وہ بی بی سی میں بڑا خوبصورت کالم لکھتے ہیں، ان کو ARY نے دعوت دی عرش شریف کے معاملے پہ، تو محمد حنیف صاحب نے محمد مالک ٹنڈا اور نصرت جاوید کی حجامت کر دی، یہ بات کہہ کے کہ مجھے اس بات پہ تبصرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں عرش شریف پہ کیا تبصرہ کروں، کیونکہ 3 سال گزر گئے، پاکستان کے سارے صحابی خسی ثابت ہوئے، سارے ٹوٹ ثابت ہوئے، سارے بغیرت ثابت ہوئے، اور وہ یہ نہ پتہ چلا سکے کہ یہ سارا کچھ کس نے کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ محمد حنیف صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سنا تھا کہ جو وقت ہے وہ زخم بھر دیتا ہے، لیکن عرش شریف کا جو زخم ہے وہ جب تک انصاف نہیں ملے گا اس کی چبھن جو ہے وہ محسوس ہوتی رہے گی۔ بالکل مظلوم کو جب انصاف مل جائے تو اسے تھوڑا قرار آ جاتا ہے۔ آپ پوچھیں عرش شریف کی ماں سے، آج سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں عرش شریف کی والدہ عرش شریف کا پروگرام پاور پلے لگا کر دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بہرحال اللہ پاک جو ہے نا وہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جی پولیس سینٹر میں ہیلمٹ تقسیم کیے گئے ہیں لڑکیوں میں، یہ ڈرائیونگ سینٹر ہے پولیس کا۔ بہرحال یہ ہیلمٹ پہ جو ہے وہ مکھیہ منتری کی تصویر لگی ہوئی تھی، ہیلمٹ پہ تصویر ضروری تھی، کوئی ان میں جو ہے نا وہ ایسا عزت نفس رکھنے والی کوئی عورت یا خاتون نہیں تھی جو ہیلمٹ لینے سے انکار کر دیتی کہ میں 3,000 کا باہر سے لے لوں گی۔ بہرحال وہ تصویر والے ہیلمٹ اب آپ کو نظر آئیں گے، لوٹے بھی ان قریب آ جائیں گے مارکیٹ میں۔ اس کے بعد سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے عمران کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا لگے، جس طرح یہ بھاگے، جس طرح انہوں نے ڈیلیں کی، جس طرح یہ 50 روپے کے سٹامپ پہ جھوٹ بول کے نکلے، کہ کسی طرح یعنی ہم بتا سکے لوگوں کو۔ رات کو طارق فضل چودھری نے کہا کہ یہ درخواست دیں اور جو ہے نا وہ ہم اس کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں NRO آ جائے کہ اس نے بھی NRO لیا ہے، یہ بھی نواز شریف ہے، یہ بھی زرداری ہے، یہ بھی بھٹو ہے، یہ بھی مریم ہے۔ لیکن نہیں، جب نیپولین بوناپارٹ کو قید کیا گیا تو وہ جگہ بہت تنگ تھی، یعنی بہت زیادہ تنگ تھی، یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نیپولین بوناپارٹ ٹانگیں بھی نہیں پھیلا سکتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ یہ اپلیکیشن لکھ دیں تو آپ کا کچھ کرتے ہیں۔ تو نیپولین بوناپارٹ نے ہنس کر کہا تھا میں نے ساری عمر حکم دیا ہے، میں نے درخواستیں کبھی نہیں لکھی، اپلیکیشن کبھی نہیں لکھی، دبو جو میں یہی ٹھیک ہوں۔ بہرحال یہ چاہتے ہیں سمینہ پاشا کے بقول کہ عمران کے ماتھے پہ جو ڈیل کا جو کلنک کا ٹیکا ہے وہ لگ جائے۔ بہرحال جی اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بن گوئر ہیں، یہ کسی کی میرا خیال ہے کسائی کی اولاد ہے یا جلاد کی اولاد ہے یا پتہ نہیں اپنے باپ کی ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے جیلوں کا دورہ کیا ہے۔ یہ وزیر ہے اسرائیل کا اور اس نے جیلوں میں بند فلسطینیوں کو کہا ہے کہ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے۔ یہ بن گوئر اس دن اس نے جو ہے وہ بکواس کی تھی کہ ہم جو ہے وہ یرغمالیوں کے انتظار میں تھے، اب یرغمالی ہمیں واپس مل گئے ہیں تو ہم جو ہے وہ سارے فلسطین کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اب جیل میں بند گئے اور ان پہ بدماشی دکھا رہا ہے جیل میں جو بندے موجود تھے۔ بہرحال
آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ جو ہے نا وہ سہیل خان آفریدی، مینا خان آفریدی، جنید اکبر، اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا اور سلمان اکرم راجہ، ان کی جو ہے وہ ملاقات کرائی جائے اڈیالہ جیل میں۔ اور جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ چونکہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس او پیز کے مطابق ان کی ملاقات کرائی جائے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سہیل آفریدی اڈیالہ پہنچ چکے تھے، بلکہ جو آخری خبر آئی تھی وہ یہ کہ ان کو پولیس نے روک لیا تھا اور سہیل آفریدی ڈٹے ہوئے تھے، بلکہ بعض خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی نے وہاں پہ دھرنا دے دیا تھا، کیونکہ آج جو ہے نا وہ اندر سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ایکسٹینشن بھی قریب ہے، نومبر بھی قریب ہے، پھر سہیل آفریدی کی پہلی ملاقات ہوگی۔ اندر سے عمران خان کیا ہدایات دیتے ہیں، کسی تحریک کا اعلان کرتے ہیں، احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آنے والا جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ تینوں دن سہیل آفریدی کی بہت بڑی سرگرمیاں ہیں، یعنی کنونشن بھی ہے، اس کے علاوہ باڑے میں جو ہے وہ جرگہ بھی ہے قبائلیوں کا، جس میں 25,000 قبائلیوں کی شرکت متوقع ہے، تو یہ دن بڑے مصروف ہیں۔ تو آج جو ساری نظریں ہیں وہ اڈیالہ پر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ملاقات ہوتی ہے، اگر ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ عدالت نے حکم دیا ہے، عدالت تو پہلے بھی حکم دے چکی ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جی ملاقاتیں کروائیں، منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں کروایا کریں۔ بہرحال سہیل آفریدی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اب ساری توجہ اڈیالہ پر ہے کہ اڈیالہ سے کیا جو نئے احکامات ہیں، سسٹم کا باپ جو ہے وہ کیا ہدایات دیتا ہے، ان ہدایات کے مطابق جو ہے پھر پورا سسٹم چلے گا، اس پہ ٹاک شوز ہوں گے اور جو ٹی وی مالکان ہیں ان کے پیٹ بھریں گے، ان کو کمرشل تب ملیں گے جب عمران خان کا ذکر ہوگا۔ ایک تھا یہ جو ہے نا وہ جیل کی ایک شک تھی سیاسی 265 جیل رولز 265، یہ جو سب سے پہلے جو ہے نا جو نواز شریف کا روحانی باپ تھا ضیاء الحق، یہ اس نے معطل کر دیے تھے، اور کب معطل کیے تھے؟ جب اس نے بھٹو کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ ان رولز کے مطابق جو ہے کوئی بھی اندر سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، اندازہ کریں، یعنی جیل میں بند کر کے بھی سیاسی گفتگو، یہ عامر کتنے بزدل ہوتے ہیں، اور ٹی وی پہ آ کے مکے دکھاتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے ٹوپیاں دکھاتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے بلے دکھاتے ہیں، ٹینشن ٹنڈٹی اپنی قوم پہ، بن گویر کے لیے نہیں، بنجمن نیتنیاہو کے لیے نہیں، اپنی قوم پہ یہ ادھر گارڈ فانر ہو رہے ہیں اور پھولڈا اتھے اپنی قوم تے مسکین غریب بے روزگار خطے غربت سے نیچے مارو ڈانگا تے سوٹے انہاں کو انہیں بنو بنجمن نیتنیاہو نہیں بنو، اتھے غصہ کڈو، شہادت کی آرزو بھی ہے تو اسرائیل بنو، شہادت نہیں آرزو اسلام آباد پوری تھی دی، ڈی ایچ اے پوری تھی دی، انہیں بنو شہادت تو آگو پتہ لگے شہادت کس کو آکھ لیں۔ بہرحال وہ رولز جو ہے یہ ضیاء نے بنائے تھے۔ سردار اعجاز اسحاق خان زبردست جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے وہ رولز معطل کر دیے کہ جی کرے قیدی جو مرضی ہے، پہلے بھی قید ہے، گفتگو کرے۔ اب یہ ضیاء الحق کی اولاد، یہ روحانی بیٹا نواز شریف، جس نے مشن پورا کرنا تھا ضیاء کا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے روتا تھا کہ میں مشن پورا کروں گا تمہارا، پتہ نہیں کون سا مشن، وہ ڈانگاں کوڑے سوٹے وہ والا مشن تھا۔ اب اس کی پوتی، مکھیہ منتری اس کی پوتی ہوئی نا، وہ عدالت میں چلی گئی ہے کہ یہ جو سردار اعجاز اسحاق نے رولز معطل کیے ہیں نا 265، تو یہ جو ہے نا وہ غلط کیا ہے، ان کو بحال کیا جائے، ضیاء والا قانون لایا جائے۔ عمران خان کا خوف دیکھیں، اندر بیٹھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے کہ نہیں؟ اکیلا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کون سی اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ، کون سی اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے؟ بہرحال وہ عدالت میں چلے گئے ہیں ضیاء کے وارث، اور جو ہے نا وہ کہ جی اس قانون کو دوبارہ لاگو کیا جائے تاکہ بھٹو والا قانون عمران پہ لگایا جائے اور عمران سیاسی گفتگو نہ کرے۔ اس کے بعد سہیل آفریدی نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، سہیل آفریدی نے ٹکر دی وفاق کو اور محسن نقوی کی گاڑیاں واپس کی۔ محسن نقوی جو ہے وہ شہباز سے اوپر ہے، اس نے محسن نقوی کے منہ پہ تھوک دیا، تو اب اس کا بدلہ یہ لیا گیا ہے کہ آٹا اور گندم وہ کے پی کے کی بند کر دی گئی ہے، بالکل 1971 رتی برابر انہوں نے نہیں سیکھا، رتی برابر۔
کہ جی کوئی سیکھ لے. اب آٹا اور گندم بند کر دیے, کل کو وہ تربیلا اور بنگلہ بند کر دے, تربیلا خاص کر, کل کو وہ جو 45% گیس نکلتی ہے وہ بند کر دیں. وہاں پہ 1350 والا جو تروڑا ہے وہ 2700 کا مل رہا ہے. پورے KPK میں آگ لگی ہوئی ہے, اتنی مہنگائی, خاص کر آٹا اور گندم. رزق بند کرنا, یہ رزق بند کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ فرعون بن گئے ہیں, یہ نمرود بن گئے ہیں. نمرود کا میں نے بتایا کہ پوری دنیا پہ حکومت تھی, ان کا آٹا اور گندم بند کر دی ہے. سہیل آفریدی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے 78 سال سے انہوں نے کسی سول حکومت کو نہیں چلنے دیا, کسی حکومت کو. عمران کی چلنے دی, کیا تھا عمران کی حکومت میں؟ 6.1 پہ گروتھ جا رہی تھی. احساس پروگرام, صحت کارڈ, پناہ گاہیں, یاد نہیں ہے آپ کو؟ دسترخوان, ثانیہ نشتر, کرونا, لوگوں کی صفر, کیسی حکومت چل رہی تھی. اور انہوں نے نہیں چلنے دی, نہیں چلنے دی انہوں نے. اب سہیل آفریدی کا آٹا بند کر دیا, گندم بند انہوں نے کیا نا. یعنی مریم کون ہوتی ہے, ان کو جانتا کون ہے؟ سارے یہی کرتے ہیں. اگر مریم نے بھی کی ہے تو انہوں نے کی ہے. مریم کو کون لایا ہے؟ وہ تو میں شرافت سے ہاری ہوئی ہے, اس کو کون لایا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے اس کو یہ کیسی عورت ہے. بہرحال جی, ان کا آٹا اور گندم بند ہے. وہاں جو ہے 2700 روپے کا تروڑا مل رہا ہے, اور ہاہاکار مچی ہوئی ہے KPK میں کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ ناکام ہو, سہیل آفریدی سے لوگ مایوس ہو, PTI سے لوگ مایوس ہو, اور جو ہے نا وہ سہیل آفریدی کو گالیاں دے. بہرحال ان کا آٹا اور ان کی گندم جو ہے بند ہے. ایک افسر FIA کا, ایک افسر IB کا, یہ 2 رکنی جو ہے نا کمیٹی بنی. حکومت سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ دونوں افسر نہ بکنے والے تھے نہ جھکنے والے تھے. انہوں نے 550 صفحات کی رپورٹ تیار کی, 550 صفحات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے نام بتانا, ورنہ ہم نام بھی بتا دیتے, نام بھی بتا دیتے کہ یہ قاتل ہیں. ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ تھا کھرا, وہ ہم نے بتا دیا ہے کھرا. عمر عطا بندیال نے وہ رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی, 550 صفحات کی. دن رات وہ افسر لگے رہے. کینیا گئے, کینیا سے انصاف مل گیا. کینیا کی عدالت نے کہا کہ قتل ہے, گھیر کے مارا گیا ہے, ٹارگٹ کیا گیا ہے, پیسے دیے گئے ہیں, قتل کیا گیا ہے. کینیا کی کیسا ملک ہے کینیا؟ یہ یہ ایٹمی طاقت ہے, یہ اسلامی ریپبلک ہے. کینیا عدالت نے کہا کہ جی معاوضہ بھی دیا جائے اور یہ قتل ہے. یعنی آپ لوگ تو صرف قتل سے واقف ہیں نا, آپ تو قتل کے, عرش شریف قتل ہو گئے 23 اکتوبر کو. اس سے مہینہ پہلے عرش شریف کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا. جہنم, عرش شریف کی زندگی. عرش شریف کا کھانا نوٹ کرنا, پینا نوٹ کرنا, گھر جانا نوٹ کرنا, گھر سے نکلنا نوٹ کرنا, مختلف بندے گھروں میں آنا, ٹیلی فونز کال آنی, دھمکیاں آنی, ہر طرف FIR پورے ملک میں. حسین ابن علی علیہ السلام آ رہے تھے نا کوفہ کی جانب, ان کو گھیر کے, ہور کے ذمہ تھا, گھیر کے وہ کربلا لے آئے. اور پھر کربلا میں کیا ہوا؟ اس وقت یزید وقت تھا قمر جاوید باجوہ. کبھی کبھی ایسے جرنیل دیکھ کے نا مجھے تو سسٹم پہ ہی شک ہوتا ہے, یہ کاکول کا کس قسم کا سسٹم ہے؟ باجوہ چیف بن جاتا ہے. عمران ریاض کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں, شہباز گل بھی کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اس شخص سے جھوٹا نہیں دیکھا, باجوہ سے جھوٹا شخص میں نے نہیں دیکھا. شہباز گل کہتے ہیں اگر کرونا نہ آتا نا, کرونا اس نے ہمیں 2019 میں گھر بھیج دینا تھا. یہ کس طرح چیف بن جاتے ہیں یار اتنی بڑی فوج کے؟ باجوہ جیسا, باجوہ کا جسف چیف والا تھا, وہ آپ کو چیف لگتا تھا باجوہ؟ خیر, ہم بھی معافی مانگتے ہیں, معذرت کرتے ہیں, بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ چیف ہے جی ہمارا. وہ یزید تھا, وہ گھیرا, اس نے ہر طرف سے گھیرا ڈالا. وہ یزید تھا, شمر تھا ندیم انجم. ندیم انجم نے جو ہے نا یہ سارا پروگرام, وہ شمر تھا جس نے حسین کا سر علیحدہ کیا. باجوہ یزید, شمر جو ہے وہ ندیم انجم DG ISI, اور ہندت تھی
मुख्यमंत्री मरियम सफदर, सफदरनी बुड्ढी, जिसने केक काटा, जिसने मैयत की तस्वीर लगा के ट्वीट किए, बाद में इतनी लानतें पड़ी कि ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये 3 लोग थे, इन्होंने केक काटा। इसके बाप इब्लीस को और इस हिंदा को आप लंदन में हंस से देके, हिंदा आप जानते हैं ना, इस्लाम से पहले वाली जिसने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का सीना और पेट चाक करके कलेजा निकाला, दिल निकाला, चबाया, ये जो है ना कान काटे, नाक काटी, उंगलियां काटी, उनका हार बनाया, हार गले में डाला। हजरत हमजा के साथ ये किया था हिंदा ने। इस हिंदा ने केक काटा, उंगलियां नहीं काटी, केक काटा, कलेजा नहीं निकाला, केक काटा, दिल नहीं निकाला, केक काटा, अरशद की जो है ना वो शहादत पे। ये लोग, ये किसी के सगे हैं? बाजवा, कमर जावेद बाजवा यजीद था, लानती है, उसकी नस्लों पे लानत, उसकी आने वाली नस्लें पे करेंगी। नदीम अंजुम लानती है, उसकी नस्लों पे लानत। और सफदरनी बुड्ढी तो वो आप जानते हैं, जो लोगों में शोहरत है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।